تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی رہ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف 9واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، کہا ملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قوم ہی ان کی قوم سے، یعنی کہ ان کی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے تکبر کے طور پر کہا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ہم تمہیں ضرور ضرور نکالیں گے اے شعیب، یعنی اپنی قوم سے ہی، اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام انہیں کہہ رہے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور راستوں میں نہ بیٹھا کرو، ٹھیک ہے، یہ تنگ نہ کیا کرو لوگوں کو، مذاق نہ اڑایا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ ہمیں کیوں بتاتے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں نا، سب کو، من قریتنا، اپنے ہم اس بستی سے آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایک تو بے ہدایت ہے اور دوسرا بدماش۔ اولا تعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں، واپس آ جائیں، یہ کون سا آپ نے کام پکڑا ہوا ہے؟ یہ دھمکی دی ان سرداروں نے، جس سے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر قوم میں ہم نے اس طرح ایک سردار بنائے جو نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، نبیوں سے ان کی دشمنی عداوت ہوتی تھی، انسانوں میں بھی جنوں میں بھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم سے بھی ایسے بھی تھے۔ قال اولو کنا کارہین، تو حضرت شعیب فرمایا کیا اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم ناپسند کریں پھر بھی آپ زبردستی ہمیں اپنے دین میں داخل کریں گے، اور زبردستی آپ جو ہے وہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال لیں گے، ہم چاہتے نہ بھی چاہیں تب بھی آپ اس طرح کریں گے۔ یہ شعیب علیہ السلام نے ان کو بات بتائی۔ قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا فی ملتکم اذ بعد اذ نجانا اللہ من، قد افترینا، اگر ہم نے باندھا اللہ پر جھوٹ، اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، ہم تمہارے دین میں کیوں لوٹ آئیں گے اور خدا پر کیوں جھوٹ بولیں گے؟ کہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو ہدایت آنے کے بعد ہم تمہارے یہ کام کریں گے؟ نہیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں اسی بد دینی میں، الا ان شاء اللہ ربنا، مگر جو چاہے ہمارا رب، واسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ اللہ توکلنا، ہماری توکل اللہ پر ہے، جو کرنا کر لو۔ نبیوں کو اللہ نے یہ جرت اور قوت دی ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ٹکر لے لیتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور اکثر نبی جو ہے نا وہ ان کے قبیلے والے نہیں ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، جیسے لوط علیہ السلام کا قبیلہ اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، شعیب علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لیکن وہ ٹکر لیتے تھے بڑے بڑے سرداروں سے، کیونکہ ان کا توکل اللہ پر ہوتا تھا۔ پھر اللہ سے دعا کرتے، رب نفتح بیننا بین قومنا بالحق، یا اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق، وانت خیر الفاتحین، تو فیصلہ فرمانے والا ہے، فتح دینے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا بادشاہوں نے، سرداروں نے، ان کی جو کافر تھے ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگلی دھمکی دی، اے شعیب اگر تم ہماری پیروی نہیں کرو گے تو تم خساروں میں آؤ گے، تم چھوڑ دو یہ کام۔ فاخذتهم الرجفۃ، زلزلے نے ان کو آ لے لیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلہ آیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں بھر پڑے ہوئے، ایسا ہی زلزلہ آیا تو ایسے ہی آوازیں آئی، چنگھاڑ آئی، تو وہیں ان کی روح پرواز ہو گئی اور پڑے رہے۔ کون؟ الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، انہیں کوئی ان کے مکان کام نہیں آئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، انہوں نے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا قوم، فرمایا اے میرے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا،
वनसहतु लकुम, और मैंने तुम्हें नसीहत भी की। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, फ़कैफ़ आसा, और मैं अब कैसे अफसोस करूं तुम कौम पर काफिर है, अला कौमिन, ऐसी कौम पर जो काफिर है। तो काफिरों पर अब मैं क्या अफसोस करूं, मैंने तो बता दिया कि अल्लाह को मानो, अल्लाह की जो वहदानियत को मानो, तुम इस काम में पड़ गए, तो ये मैं अब तुम पर क्या अफसोस करूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल-बअसा'i वद-दर्रा'i लअल्लहुम यद्दर्रऊन। अल्लाह फरमाते हैं जब हम रसूल भेजते हैं ना किसी नबी में, किसी बस्ती में, तो हम उनके रहने वालों को तंगियों से भी, तकलीफों से गुजारते हैं। लअल्लहुम यद्दर्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। ठीक है, तो उन्हें मौका मिले अल्लाह की बारगाह में झुकने का, गिड़गिड़ाने का। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यत हसना, फिर हम उनके बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील कर देते हैं। हत्ता अफ़ौ, हाँ, यहाँ तक कि हम उन्हें दरगुजर कर देते हैं। वक़ालू क़द मस्सा आबाना दर्रा वस्सर्रा, हाँ, फिर वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा को तंगियों ने, तकलीफें ने पहुंची थी। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, हम फिर उनको अचानक पकड़ लेते हैं। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। तंगियां भी देते हैं, तकलीफें देते हैं, फिर उन्हें आसानियां देते हैं, ताकि इंसान जो है ना, वो अच्छा इंसान, अच्छी तबीयत वाला, तंगी आए तभी गौर फिक्र करता है कि क्या गलती हुई, हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या वजह है। और जब उसको इनाम मिले तभी गौर फिक्र करता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इनाम अता फरमाया, तो वो तकब्बुर नहीं करता। तो अल्लाह हर तरह से मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की जो है वो सादत हासिल, अपनी तरफ लाने की कोई ना कोई तरीके कारों को दे देता है। वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू, अगर अहले कुरा यानी मक्के वाले ईमान लाते, वत्तको, अल्लाह से डरते, लफतहना अलैहिम, तो हम खोल देते उन पर बरकात, बरकात मिनस्समा, आसमान से, वल अर्ज़, जमीन से, जमीन की बरकत भी मिलेंगी और आखिरत की। यानी जो परहेजगार है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। सूरह तलाक में अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह से डरता है उसके लिए हम राहें खोल देते हैं, और वहां से रिज्क अता फरमाते हैं जहां उसका गुमान भी नहीं होता। तो तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वाला जो बंदा है वो बरकतों वाला है, उसे बरकतें मिलती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर ये लोग मक्के वाले बरकत हासिल करनी है इन्हें, तो ये परहेजगारी इख्तियार करें हैं। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने क्या किया, झुटलाया। ठीक है, यहाँ अहलुल कुरा, बस्ती वालों ने, तो उम्मुल कुरा जहाँ आता है ना वो मक्का होता है, मक्के वाले। और ये अहलुल कुरा यानी ये उन जो नबियों के गांव और शहरों के रहने वाले। लेकिन उन्हें झुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने उनको पकड़ लिया, बिमा कानू यक्सिबून, जो अमल करते थे। आफ आमिना अहलुल कुरा, क्या बस्तियों वाले इस बात पर बेखौफ हैं कि आए उनके पास अजाब रात को, या जब वो सोए हुए हों, रात को, वह नाइम, सोए हुए हों, या इस बात पे बेखौफ है कि सुबह के वक्त उन पर अजाब आए जब वो खेल कूद में मशरूफ हों। अफामिन मकरल्लाह, क्या अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ है। फला यामुनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, तो बेखौफ वो अल्लाह की तदबीर, खुफिया तदबीर से बेखौफ वो होते हैं जो खसारा पाने वाले होते हैं। तो अल्लाह की खुफिया तदबीर होती है, अल्लाह ढील दे रहा होता है, तो वो समझ रहे होते हैं कि हमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अल्लाह की ढील जो होती है ये खुफिया तदबीर होती है, फिर अल्लाह उन्हें पकड़ता है। जब अल्लाह उन्हें पकड़ता है तो फिर उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो अल्लाह की खुफिया तदबीर जो है ना, ये बहुत अहम है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला से हर वक्त हर लहजा इत्मीनान, सुकून और अमन और आफियत की दुआ करनी चाहिए। खुफिया तदबीर यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से बचना चाहिए। तो ये दो रुकू हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन बस्तियों वालों का जिक्र है। तीसरा रुकू और फिर आगे चौथा, पांचवा, छठा, जितना आगे हम पढ़ेंगे ना वो सारा तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से मुतालिक है। पूरी डिटेल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र आया है। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो क्या उन वो लोग हिदायत नहीं लेते जिनको, जो वारिस हुए ज़मीन के इनके बाद, अगर हम चाहते हैं तो इनको चखा देते इनके गुनाहों के सबब, और हम इनके दिलों पर मोहर कर देते और वो हर कुछ ना सुनते। तिलकल कुरा नकुस्सु अलैक मिन अंबाया, ये बस्तियों वाले हैं जिनकी बातें हम आपको बता रहे हैं।
ٹھیک ہے، بے شک آئے ان کے پاس رسول واضح نشانی لے کر، وہ نہیں تھے وہ اوپر ایمان لانے والے، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتیں لے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، فظلموا بہا، تو دیکھیں فسادیوں کا انجام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں بات وہی کہوں گا جو اللہ کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو کچھ لایا ہے، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر کوئی نشانی لائے ہو، تم اللہ کے رسول ہو تو کر کے دکھاؤ۔ فألقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، تو اژدہا بن کے سامنے آ گیا، وہ عصا جو تھا آپ کے ہاتھ میں اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور آپ نے ہاتھ بغل میں ڈالا نکالا، فإذا هي بيضاء للناظرین، وہ چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے ہو گیا۔ یہ واضح ایک معجزہ تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، سرداروں نے کہا فرعون کی قوم سے، ان هذا لساحر علیم، یہ جادو ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہیں تمہارے گھر سے تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا فرعون یعنی سرداروں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب ان کو ان کے بھائی کو یہاں رہنے دیں، اور پھر شہر میں اعلان کرا دیں کہ بھائی جتنے بھی جادوگر ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو ان کے مقابلے میں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سب کو بلاتے ہیں، اور وقت مقرر ہوا بھائی اس وقت جو جادو کا مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان جادوگروں کا۔ سارے لوگ آ گئے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا بھی ہم اگر جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا بھی تم میرے بہت قریبی بندے بن جاؤ گے، یار جو قریبی ہوگا بادشاہ کے وہ انعام و اکرام پائے گا۔ تو میدان سج گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہاں سورہ اعراف میں ہے، اور اسی طرح دیگر کافی ساری صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، پھر جو ہے سورہ قصص میں ہے، دیگر صورتوں میں ہے۔ تو وہ آگے سارے جادوگر قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن ملقین، جادوگروں نے کہا حضور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، کہ وہ سمجھتے کہ جادوگر ہے، رسیاں پھینکیں گے اور وہ ایسے سانپ بن کے آئیں گی، وہ ان کا جادو تھا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو بھائی، جو تمہارا جادو ہے ذرا کر کے دکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو کھیرا کر دیا، یعنی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، واسترہبوہم، لوگ ان سے ڈرنے لگے، وجاؤ بسحر عظیم، بڑے بڑے انہوں نے جادو کر دیے، لاٹھیاں اور رسیاں وہ سانپ بن کے سامنے آ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ یہ آپ نے اپنا عصا پھینکنا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب آپ نے عصا پھینکا وہ جتنے بھی جادو انہوں نے بنائے تھے سب کو نکل گیا، وہ اژدہا بن گیا، وہ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، وہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ اژدہا بن گئی، جتنے انہوں نے کرتب دکھائے تھے ان تمام کو اس نے کھا لیا۔ فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، اب باطل ختم ہو گیا۔ فغلبوا، وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلت والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جادو دکھا، یعنی جادو تو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے جادوں کو نگل گیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کیونکہ وہ جادوگر جانتے تھے کہ یہ جو کام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ان کا جی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا جو خدا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جادوگر سارے مومن ہو گئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، میں نے بلایا، میں نے ناشتہ کیا، کھلایا پلایا ان کو، انعام اکرام میں ان کو دے رہا ہوں، اور یہ موسیٰ کو مان کے بیٹھ گئے ہیں، میں نے ان کو مقابلے کے لیے بلایا تھا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لائے موسیٰ پر؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری چال ہے، کوئی موسیٰ نے تمہیں چال سکھائی ہے، یہ تمہاری چال ہے۔ فرعون نے
जादूगर ने कहा लितुखरिजू मिन आला, तुम चाल मूसा से मिलके ये तो चाल चल रहे हो ताकि तुम इसके रहने वालों को यहाँ से निकालो। नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने कहने लगा मैं तुम्हारी तबीयत साफ करूंगा। जादूगरों को कहा क्या, लौकत्तिअन्न आयदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा, व अर्जुलकुम, तुम्हारे पाँव काटूंगा, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमत के साथ, यहाँ हाथ काटूंगा, दूसरी साइड से तुम्हारा पाँव काटूंगा। तुम लौसल्लिबन्नुका अजमैन, फिर मैं सूली पे चढ़ा दूंगा तुम्हें। बड़ी धमकी लगाई फिरौन ने जादूगरों को, हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालो इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, वो कहने लगे जादूगर जी हुजूर आप जो करना है कर लें, हम तो अब पलट गए हैं अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ। वमा तनकिमु मिन्ना, तुम्हें क्या तकलीफ है हमसे, ये ना अन आमन्ना बि आयात रब्बिना, हमने अपने रब की निशानी को देखा, उस पर ईमान ले आए। लम्मा जात ना, जब हमारे पास ये सारा कुछ आ गया, ज़ाहिर जादूगरों ने देखा वो ईमान ले आए। तो जब धमकी दी फिरौन ने कि मैं तुम्हारे पाँव काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा, तो इन्होंने अपने तय जवाब दिया, लेकिन फिर रब से दुआ की, रब्बना अफ्रिग अलैना सबरा, या अल्लाह हमें सब्र दे दे। ये जो शैतान फिरौन कह रहा है ना, धमकियां दे रहा है, तू हमें सब्र दे दे, व तवफ़ना मुस्लिमीन, हमें मुसलमान होने की हालत में ही हमें मौत दे देना। जादूगर पक्के मुसलमान निकल रहे। तो ये दीगर सूरतों में भी इसकी पूरी वजाहत है, तो सूरह ताहा में भी इसकी पूरी वजाहत है, मजीद अल्फाज है वहां भी। तो ये जादूगर क्या हो गए, मुसलमान हो गए जी। ठीक है जी। इस पर एक मैंने वीडियो बनाई है, अभी मुझे एक बात याद आ गई इसी से। एक बुजुर्ग गुजरे हैं बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे, मुराकबा करके बैठे हुए थे, तो उनको अल्लाह की तरफ से बात दिल में डाली गई। ठीक है, उसे तो इल्हाम कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई बात किसी के दिल में डाले। तो उनको बात दिल में डाली गई कि फलां जगह यहूदियों का इज्तिमा हो रहा है, उनकी ईद है आज, आज ये कल समझ लो, कल ईद है उनकी, तो लिहाजा तुम जाओ वही लिबास पहन के यहूदियों वाला, तुम उनकी हजारों के मजमे में जाओ। इन्होंने फौरनी मतलब जो है ना मुराकबे से निकले और झटक दिया कि ये मैं मतलब यहूदियों की ईदगाह में मैं कैसे जाऊंगा, उनका होलिया सारा कुछ करके। तो ये झटक के दोबारा फिर सीधा इधर उधर होके फिर मुराकबे में अल्लाह अल्लाह करने लगे। फिर उन्हें इल्हाम हुआ, फिर अल्लाह अल्लाह करने लगे, 3-4 मरतबा हुआ, फिर उन्हें यकीन हो गया कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से मुझे इज़्न हो रहा है कि मैं वहां जाऊं। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपने एक रिसाले में लिखी है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। उनका रिसाला है पैगाम हक, 1946 में छपा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने, सुन्नी तो मानते हैं ना, तो ये बुजुर्ग जो है ना वो बहुत पुराने हैं, तकरीबन ये दूसरी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, इमाम मुस्लिम के ज़माने के हैं। और इनकी तारीफ जो है इमाम ज़ाबी ने भी की है, सुल्तान आरफीन, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, खैर। तो वो तैयार होके जनाब ये अगले दिन पहुंचे, सारा लिखा है मौलाना मौदूदी ने। जब वो उनका इज्तिमा हुआ यहूदियों का, तो यहूदियों का जो बड़ा आलिम था उसने तकरीर करनी थी, इनकी ईद का दिन था, तो उससे तकरीर ना हो, अटक अटक जाए। तो दूसरों ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ है, आज तुमसे बोला क्यों नहीं जा रहा। उसने कहा मुझे लगता है यहाँ कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है, उसके रोब की वजह से ना मेरे से बात नहीं हो पा रही। लोगों ने कहा बताएं, नाम तो बताएं कौन सा मोहम्मदी है, यानी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती कौन सा मोहम्मदी है, हम उसी टिक्का बोटी कर देते हैं। तो उसने कहा बात यह कि सारे तो हुलिया हमारा लेके बैठे हुए हैं, अब पता नहीं लगेगा है कौन, लेकिन है कोई, लिहाजा जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसने जो बड़ा था इनका पादरी था, उसने कहा जी मैं तुम्हें अब तुम्हारे मोहम्मद का वसीला देता हूँ, कोई मोहम्मदी यहाँ बैठा हुआ है तो वो खड़ा हो जाए, उससे चंद सवालात करने हैं हमने, सवालात के जवाब दे गया तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है इस तरह कर लेते हैं। ऐलान हुआ भाई अगर मोहम्मदी कोई बैठा हुआ है तो जरा उठ जाए। तो बायज़ बस्तामी रहमतुल्लाह बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए। लोगों ने देखा अभी हजारों का मजमा है, ये एक मोहम्मदी
انہوں نے کہا جی آپ سے سوالات کرنے، انہوں نے کہا کرو سوال، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ہاں تقریباً 40 سے زیادہ سوال کر لیے انہوں نے، سوال بھی عجیب عجیب قسم کے، وہ وہ پہلی شے کیا ہے جس کا ثانی نہیں ہے، وہ دوسری شے کون سی جس کا تیسرا نہیں ہے، وہ تیسری شے کون سی جس کا چوتھا نہیں، چوتھی شے کون سی جس کا پانچواں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ مطلب کون سا درخت ہے جس کی جو 12 ٹہنیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے 12 ٹہنیاں ہیں، اس میں جو 5 ہر ٹہنی میں 5 پتے ہیں، 30 پتے ہیں، اور 30 پتوں میں سے 5 اس کے خوشے ہیں، یا پتہ نہیں اس طرح کر کے، 2 دن میں ہوتے ہیں اور 3 رات میں ہوتے ہیں، عجیب اس طرح کے سوالات، تو آپ نے سب کے جواب دیے، فرمایا وہ جو تم سوال کر رہے ہیں نا، وہ 12 جو بات کر رہے وہ ایک سال ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 2 نمازیں جو ہے وہ سورج کے سائے تلے ہوتی ہیں، اور 3 نمازیں جو ہے وہ اندھیری میں ہوتی ہیں، یعنی اس طرح انہوں نے عجیب عجیب سوالات کیے، وہ ساری کتاب میرے پاس موجود ہے، جب آپ کو چاہیے تو میں کتاب بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، عجیب قسم کے سوالات، سب کے جوابات انہوں نے دے دیے، تو انہوں نے اینڈ پہ کہا جی میرا بھی ایک سوال ہے، باعث بستہ رحمۃ اللہ فرما کہ میرا بھی ایک سوال ہے، تو ان کا جی بتائیں کرے سوال، سب سارے مجمع میں آواز آئی کہ بھئی آپ نے اتنے سوالوں کے جواب دیے ہیں، ایک سوال کا یہ ہمارا پادری بھی جواب دے گا، تو پادری خاموش ہو جائے، لیکن ان کا جی آپ کریں سوال ہی جواب دے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے، پادری خاموش، وہ کہہ رہے ہیں بھائی 41 سوال تو اس نے دے دیے جواب، تو تم سے صرف ایک سوال کر رہے ہیں اور تم جواب نہیں دے رہے، اس نے کہا اگر میں نے جواب دیا تو تم مجھے چھوڑو گے نہیں اور تم مانو گے نہیں، ان کا جی کیوں نہیں مانیں گے، 2 جواب، اس نے کہا جی جنت کی جو کنجی ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ اس نے کہا جناب سارے یہودی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے، یہ ان کی کرامت تھی اور ہمت تھی، دلیری تھی، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی کے دل بدل سکتا ہے، تو یہ بھی ایسے دل بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان جادوگروں کے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ کتابیں میرے پاس موجود ہے، اچھا، تو اس جادوگر مسلمان ہو گئے، وقال ملو من قوم فرعون، تو فرعون کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ و قومہ، آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑیں گے، یہ تو زمین میں فساد کریں گے، یہ تو آپ کے خدا کو نہیں مان رہے، قال سنقتل ابناءهم، تو اس نے کہا میں ضرور ان کے بچوں کو ماروں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور میں ان کے اوپر غالب ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو دھمکیاں دے رہا ہے کوئی ٹینشن نہ لو، ہاں اللہ سے مدد مانگو، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے وارث بنا دے، اور انجام آخرت نیکوکاروں کا، یا پریشان نہ ہو، ان کا موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑا اس نے مارا ہے، بڑی تنگیاں دی ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تنگیاں دے رہا ہے، یہ تو ہمارا پکا دشمن بن گیا، کیا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم صبر کرو، تو اللہ نے ان فرعون والوں کو پھر مصیبتوں میں جکڑا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، کہ ہم نے ان کو تنگیاں دی، ان کے مالوں میں کمی کر دی، پھلوں میں کمی کر دی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے، جب بھی ان کے یہاں کوئی بلائی آتی کہتے ہیں ہماری طرف سے، کوئی تنگی ہوتی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام جب سے آئے بارشیں نہیں ہو رہی، تو یہ غلط نظریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان پر طوفان بھیجا، فرعون والوں پر، پھر ہم نے ان کو عذاب سے مبتلا کیا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں بھیجی، اور جو ہے وہ مینڈک بھیجے، خون، یعنی ان کی ایسا مطلب ہر جگہ سے خون ہی خون نکلتا، کوئی نوالا اٹھا رہے خون ہے، کوئی چیز اٹھا رہے خون ہے، پانی پی رہے خون، ہر جگہ سے خون ہی خون نکل رہا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اب اللہ سے دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے ہم مان لیں گے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، خون ختم ہو جاتا، پھر انکار کرتے، پھر جو وہ مینڈک ہی مینڈک ان کے آ جاتے ہیں، ان کے برتنوں میں، ان کی ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اگر آپ اللہ سے دعا کریں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تو ہم مان جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر نہ مانتے، پھر سیلاب آ جاتا، اور ایسا سیلاب کہ ان کی ہر چیز تباہ برباد کر دیتا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ دعا کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے،
تو پھر ہم مانیں گے. سیلاب اترتا، اس بارش کی وجہ سے ان کے کھیت اچھے ہوتے، کہتے یہ تو ہمارے لیے بہتر تھا، پھر مکر جاتے ہیں. یہ ان کا سلسلہ اس طرح کیا ہوا چلتا رہا. اللہ نے ان کو آزمایا تھا تاکہ یہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، لیکن نہیں. فانتقمنا منہم، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ایسا انتقام لیا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا. بالآخر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال کے لے جانے لگے، اور آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں جو راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے، دریا پار گئے، فرعون آیا اور بیچ میں آیا تو دریا مل گیا اور وہ گوتے کھا کے مر گئے. تو یہ اللہ نے پھر بالآخر ان سے یہ انتقام لیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر، تو وہ جب دریا سے آگے گئے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ان قوم نے دیکھا کہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو موسیٰ علیہ السلام قوم کہنے لگی موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دے ایسا ہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، کیسے تم جاہل لوگ ہو، اتنی رب کی قدرت دیکھ کے آئے ہو، فرعون غرق ہو گیا، سارا کچھ کر دیا ہے، تو میں تمہیں یہی تبلیغ کرنے آ رہا ہوں کہ اللہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کوئی بتوں کو سجدہ کر رہے، تم پھر وہیں آ جاتے ہو. کیسے کس طرح کے لوگ ہو؟ ہاں، قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تم ڈھونڈتے ہو؟ وہ فضلکم العالمین، اس نے تمام جانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں بتاتا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ فرماتا جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑی مصیبت تھی. تو پھر آ کے وہیں خیر جب وہاں نکلے اس دریا سے، موسیٰ علیہ السلام پھر 40 راتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیا کہ عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے 10 اور بڑھا دیں، 80 راتیں ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو چلے گئے. وقال موسیٰ لاخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ نے ان کا خلیفہ بننا ہے، آپ نے ان کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، میں ذرا ادھر جا رہا ہوں. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جا کے کوہ طور میں کہنے لگے یا باری تعالیٰ رب ارنی، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، اپنا دیدار کرا دے. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پہ پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائی پہاڑ پر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو دیکھا وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. جب آپ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو کہا سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں اور میں مومن ہوتا ہوں، یہ میں اپنے دل سے خیال ہی نکالتا ہوں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، تو اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تم ہمارا رسول ہے، ہم نے تم سے کلام کیا ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، شاکر ہو جائے. تو ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تختیاں دی اور ہم نے کہا کہ اس کو آپ پکڑ کے لے کے جائیں. ابھی اس طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں پھر آگے یہاں بھی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جب وہ قوم نکلی تھی نا اچانک، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رات کو نکلی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلی تو ان کے پاس سونا زیورات جن جو پڑوسیوں کا تھا وہ بھی ساتھ لے چلے. جس طرح ہم پڑوس میں ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں، تو وہ فرعون والوں سے ان کا لینا دینا بھی تھا، تو کافی سورا سونا ان کے پاس تھا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور کو، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ ہمارے پاس کچھ سونا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، سونا لے آؤ میرے پاس، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس سونے کا فیصلہ کریں گے. پھر انہیں تو سارے غرق ہو گئے. تو وہ سونا سامری جادوگر تھا، اس کے پاس رکھا گیا، جادوگر بڑا تیز تھا. تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آ رہے تھے تو یہ بھی آپ کی قوم میں سے تھا، اور جب یہ دریا پار کر رہے تھے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امداد کے لیے. تو وہ گھوڑی پر تھے، جہاں گھوڑی پاؤں رکھتی تھی وہ چیز ہریالی ہو جاتی تھی. اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی سامری جادوگر نے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. خیر ہارون علیہ السلام نے سارا سونا سامری کو دے دیا کہ بھئی تم اپنے پاس اس کو حفاظت میں رکھو، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس کا فیصلہ کریں گے. سامری نے کیا وہ سنار تھا، اس نے سارا سونا پگھلا کے نا وہ
ایک بچڑا بنا دیا اور اس کے بیچ میں وہ مٹی ڈال دی اور اس انداز سے اس کا اسٹائل بنا دیا کہ ادھر سے ہوا جاتی تھی تو پیچھے سے ہوا نکلتی تھی تو عجیب سی آواز آتی تھی. سامری نے کہا وہ تمہارا خدا یہ ہے. عقیدہ کمزور تھا. سارے لوگ آئے, اس بچڑے کی انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی. ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا روکا, بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ تمہارے نبی نے تمہیں کیا بتایا؟ وہ تو کوہ طور پر گئے ہیں تمہارے لیے کتاب لینے کے لیے گئے, تم یہاں بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو. ان کا نہیں یہ ہمارا خدا موسیٰ علیہ السلام یہاں چھوڑ کے گئے, یہاں رہ گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں اور جناب علی وہ بچڑا جو ہے اس کے ارد گرد ناچا جا رہا ہے, سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے بعد من حلیہم عجلا, اس زیورات میں سے ایک بچڑا بنا لیا. جسد اللہ خوار, اس کے لیے ایک نشان, یعنی وہ بچڑے کا اسٹائل جو ہے جسم. الم یرو انہ لا یکلم ولا یہدی سبیلا, انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے وہ سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے. ان ظالموں نے اس کو بنا لیا خدا. ولما سقط فی ایدیہم, تو ورو انہم قد ضلوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. خیر, ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے غصے سے, یہ کیا ہے تم میرے پیچھے, تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے اس بچڑے کو خدا بنا دیا. آپ نے غصے میں جو تختیاں تھی اللہ نے دی تھی لوہے جو تورات کی, وہ آپ نے پھینکی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. میں نے تمہیں ان کی ذمہ داری دی تھی, تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام نے. ویسے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بڑھاتا تھا. تو ہارون علیہ السلام کہا اے ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے, میں اس قوم میں کمزور تھا, میری بات ہی نہیں مان رہے تھے. یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. بڑا سمجھایا ان کو لیکن یہ حد سے گزر گئے. تو بہرحال مجھے چھوڑو, لوگوں کو ہم پر نہ ہنساؤ, ٹھیک ہے؟ تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ساری باتیں بتائیں. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر کہا رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, کہ اللہ میری بخشش فرما میرے بھائی کی, ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے اور تو ارحم الراحمین ہے. پھر یہاں نہیں, آگے ادھر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. آپ نے پھر سامری سے پوچھا بھی تو نے یہ کیوں کیا؟ سامری نے پھر سارا کچھ اسٹائل بتایا. تو آپ نے فرمایا لا مساس, اب کوئی چھونا نہیں, جو تجھے چھوئے گا نا وہ بھی ہلاکت میں پڑے گا. تو آپ نے اس کو بد دعا دی سامری کو جو ہاتھ ملاتا تھا وہ اس کو بخار چڑھ جاتا تھا, سامری کو بخار چڑھ جاتا تھا. تو بالآخر سامری نے شہر چھوڑ دیا, گاؤں میں رہنے لگا, وہیں مر کھپ گیا. اور اسی سامری کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ مشرک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بد دعا ان کو لگی. یہ پھر آگے جو واقعہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ جب آپ کو غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر آپ نے وہ تختیاں اٹھائیں اور جو ہے وہ آپ نے ان کو سمجھایا. پھر ان کا کیا تھا, پھر ان کی توبہ کا معاملہ آیا کہ یہ تو سارے مشرک ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ, اب یہ پھر ذکر اس میں آ جاتا ہے سورہ بقرہ میں شروع میں, کہ ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کی توبہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل کریں, انہوں نے شرک کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا قتل کرو ایک دوسرے کو. شروع ہو گئے, 70,000 بندے مارے گئے ایک دوسرے کے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ یہ اس طرح مر جائیں گے, معافی دے دے. تو اللہ نے پھر معافی دے دی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے کے ان کا وفد لے کے کوہ طور پہ چلے گئے. وختار موسیٰ قوم 70 رجلا لمیقاتنا, 70 بندے لے کے گئے توبہ کے بعد, چلو میں تمہیں رب سے ملاتا ہوں, ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. وہاں جا کے 70 بندے بگڑ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے خدا کو دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھائیں بھائی خدا کا واسطہ, میں نہیں دیکھ سکتا, تم دیکھو گے نہیں, یہ دیکھنا ہے. اور پھر اچانک زلزلہ آیا, وہ سارے مر گئے, 70 کے 70 بندے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ اب تو مجھ پر 70 کا قتل آ گیا, ہاں تو وہ کہیں گے کہ تو نے ان کو قتل کیا ہے, تو ہی لے گیا 70 بندے ہمارے, میں اکیلا واپس جاؤں گا, کہیں گے تو بندے مار کے آ گیا ہے, اب اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اللہ نے پھر وہ 70 دوبارہ زندہ کر دیے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے واپس آئے. یہ بھی ساری واقعات یہ اس رکوع میں ہیں, ٹھیک ہے. لو شئت اہلکتہم من قبل وایاہ,
یا اللہ اگر تو نے ان کو مارنا تھا 70 کو پہلے مار دیتے، اب تو میرے سر پہ آئے گا، آتو ہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو آپ تو جو بے وقوف ہے تو یہ تو مجھے کہیں گے کہ تو ان کو قتل کر کے آیا ہے، ان الا فتنہ، تو یہ تو تیری طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، جسے تو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے تو جو ہے وہ گمراہ کر دے، یا اللہ بخش بخش فرما، رحم فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 بندوں کو کیا کیا، زندہ کیا، پھر واپس چلے گئے۔ تو وہ بھی بڑی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے کلام سننے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ اگلی بات سنا رہے ہیں کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے، تو یہ ساری نبی جو ہے نا، نبیوں کو اللہ نے آزمایا ہے، اور یہ اکثر نبیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، کیونکہ بکریاں چرانے کی اس کی وجہ کہ یہ ہے کہ بکری جو ہے نا وہ بڑا کمزور جانور ہے، اور ایسا ہے کہ آپ غصہ بھی نہیں کر سکتے بکری پر، غصہ کر کے اگر آپ ڈنڈا ماریں گے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسا بے صبرا جانور ہے، تھوڑا سا آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے وہ پھر آپ کے ہاتھ آ جائے گا، جتنا آپ اس کو کھلاؤ سارا دن، شام کو پھر آپ اس کو گھاس دکھاؤ گے تو پھر بھاگ کے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسا جانور ہے کہ سیدھا نہیں جائے گا، کبھی ادھر بکری جا رہی ہے، ایک بکری ادھر جا رہی ہے، ایک بکری ادھر جا رہی ہے، جو بکریوں کو چرانے والا ہے نا اس کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، مارتا بھی نہیں کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور ان کا خیال بھی کرتا ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے اس تربیت سے گزارا ہے، نبی بکریاں چراتے تھے اور ان کی تربیت میں آتا تھا کہ یہ ان کی جو قوم ہے کوئی ادھر جائے گی کوئی ادھر جائے گی، انہوں نے صبر کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو پھر یہ سارا کچھ آپ نے ان کو سمجھایا بتایا، تو یہ سارا اس رکوع میں پھر یہ ذکر آ گیا اس کا۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے ہر چیز کو کیا ہے، وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ میرا عذاب بھی ہے جسے میں چاہوں عذاب دوں، اور میری جو رحمت ہے بہت کیا ہے، وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، بے شک وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کو النبی امی کی، اور جو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا تورات اور انجیل میں کہ وہ انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے انہیں منع کرتا ہے، ان کے لیے حلال چیزیں طیب چیزیں حلال کرتا ہے، اور ان کے لیے خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، ان کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، اس نور کی کیا کرو، پیروی کرو۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے بھی ساری پھر صفات توریت میں آ گئی جس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تمام لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس ذات کی قسم جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس رسول پر جو امی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دوبارہ ذکر ہوا، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق ویعدلون وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے اس میں 12 جو قبیلے بنائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہی کی کہ اذ استسقى قوم ان اضرب بعصاك الحجر، جب انہوں نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اس پتھر پر عصا ماری، جب انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے بہہ پڑے، اور ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر سایہ کیا، من و سلوان پر اتارا، اور ہم نے کہا کھاؤ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ تقریباً مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہے، الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، وہاں کے کچھ الفاظ جو ہے نا مختلف ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، تقریباً آیات وہی ہیں۔ تو ان ظالموں نے کیا کر دیا جو اللہ، اچھا ہم نے کہا وقولوا حطۃ، جب تم اس شہر میں داخل ہو تو حطۃ کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اور سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور کہنا کہ اللہ ہماری خطائیں بخش دے، لیکن ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی، ٹھیک ہے، وہ الفاظ بدل کے وہ وہاں گئے، اور سجدہ کی بجائے وہ سرین کے بل گئے، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں تک یہ ہمارا آدھا سپارہ کیا ہوا، مکمل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر جو انعامات تھے ان کا ذکر۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جس میں موسیٰ علیہ السلام
قوم کو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن کو اپنا احترام کرنا ہے اور مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے اس کی حکم عدول کی اور دیگر چیزیں انشاءاللہ پھر اس کی کل انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ جی ظفر صاحب۔